ایک دفعہ پھر مٹھائی کھا لی پی ایم ایل این نے اور ذرا جلدی کھا لی. یہ پہلے بھی مٹھائی جلدی کھا چکے ہیں کئی دفعہ, اس مرتبہ بھی فیصلہ پڑے بغیر اور تحقیقات کیے بغیر, حقائق کو جانے بغیر مٹھائی کھا لی. اور جب آپ ایسے مٹھائی کھاتے ہیں تو پھر بدہضمی ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ مٹھائی تو کھانی نہیں تھی, مٹھائی تو بنتی نہیں تھی. ایکچولی شہباز شریف صاحب باعزت, دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جو کلیم کیے گئے ہیں, ان کو ذرا شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. آج کے پروگرام میں یہی اٹھائیں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. نمبر 1, شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کا مقدمہ. یہ منی لانڈرنگ اور کرپشن شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں یہ مقدمہ ہوا ہے جی. ایک تو یہ کلیم تھا. اس کے اندر دوسرا کلیم یہ ہوا کہ اس میں شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان باعزت بری ہو گیا, باعزت بری پورا خاندان. یہ دوسرا کلیم کیا گیا. تیسرا کلیم, پاکستان کی حکومت نے برطانیہ کو شکایت لگائی اور پاکستان کی حکومت پاکستان نے باقاعدہ اس سارے معاملے کو شروع کیا برطانیہ میں, اور پھر برطانیہ میں تحقیقات کروائیں, اور برطانیہ نے کئی ملکوں میں تحقیقات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ بے گناہ ہیں. یہ ایک تو حکومت پاکستان نے شروع کروایا تیسرا نقطہ, اور چوتھا یہ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں, بے گناہ قرار دے دیا گیا, سرخرو ہو گئے. اگر میں بہت چھوٹا بھی کروں تو پھر بھی یہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1, شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن برطانیہ میں مقدمہ چل رہا تھا. نمبر 2, حکومت پاکستان کی کہنے پہ یا ان کے انسٹیگیٹ کرنے پہ یا ان کی درخواستوں کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا. نمبر 3, باعزت بری ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان. نمبر 4, بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے اور سرخرو ہو گیا ہے شریف خاندان پورا کا پورا, جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ وقت ثابت کیا یہاں ثاقب نثار نہیں تھا, یہاں کوئی فیصلے لکھے لکھائے نہیں آ رہے تھے, یا کوئی ججوں کو پلاٹ نہیں دیے جا رہے تھے, لہذا ثابت ہو گیا کہ ہم سرخرو ہوئے اور پاکستان میں بھی ہمارے پر سارے کیسز جھوٹے ہیں. یہی بات پی ایم ایل این پوری کی پوری کر رہی ہے. اب یہ 4 چیزیں انہوں نے کلیم کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہے کہ 2019 میں نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کے اندر ہے, ان کو یہ پتا چلا کہ 2 اکاؤنٹس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو مشکوک بظاہر دکھائی دیتی ہے. 2 اکاؤنٹس کے اندر وہاں پہ ایک قانون ہے, اس قانون کے تحت یہ ایجنسی مجسٹریٹ کو مطلع کر کے کسی اکاؤنٹ کو 1 سال تک کے لیے منجمد یا فریز کر سکتی ہے, اور پھر اس میں تحقیقات کر لیتے ہیں. اگر پیسے لیگل ہیں اکاؤنٹ واپس کھول دیتے ہیں, ڈی فریز کرتے ہیں. پیسے انلیگل ہیں تو اکاؤنٹ منجمد رہتا ہے, کیس آگے فارورڈ ہو جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے, پھر یہ عدالتوں میں بھی جاتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ملزم ہے کہ وہ اس کو کہاں لے جاتا ہے کیس کو, ملزم سے یہ کانسنٹ لیتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ معاملہ جو ہے 2019 میں 12 مہینے کے لیے انہوں نے اس کو منجمد کر دیا تھا. اس کے بعد آ گیا 2020 میں تفتیش مکمل نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ اس کو 12 مہینے کے لیے پھر منجمد کر دیا گیا کہ اس کو مزید اس کی تفتیش کی جائے. یہ جو 2 اکاؤنٹ تھے, ان میں سے ایک اکاؤنٹ سلمان کا تھا, سلمان شہباز, اور دوسرا اکاؤنٹ ان کے ایک دوست کا تھا, یہ ان کے ایک ساتھی کا تھا. میرے ذہن میں بھی نام نکل گیا, ابھی آ جائے گا. یہ 2 لوگوں کا یہ اکاؤنٹ تھا اور ان 2 لوگوں کی تفتیش ہو رہی تھی ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے. یعنی سال 2019 میں پورے میں اور سال 2020 میں پورے میں, اور یہ 2021 کے اینڈ تک 2 سال ہو گئے تفتیش کیے. قانون یہ کہتا ہے کہ 2 سال سے زیادہ اگر تفتیش مکمل نہ ہو تو اکاؤنٹس کو فریز نہیں رکھا جا سکتا, وہ پھر کھولنے پڑ جاتے ہیں. یعنی وہ لیٹر لکھتے ہیں جی اکاؤنٹ کھول دیں, لیکن تفتیش وہ اپنی جاری رکھتے ہیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ 2 سال کے بعد 2 سال سے زیادہ کسی بھی اکاؤنٹ کو فریز نہیں رکھا جا سکتا, اس کو ڈی فریز یا اوپن کرنا پڑتا ہے, وہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, تفتیش اس کے باوجود چلتی رہتی ہے. یہ میں برطانوی قانون آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کو دسمبر کے اندر, دسمبر 2019 میں 7 دسمبر 2019 غالباً ایک لیٹر آتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کا برطانیہ سے. وہ یہ کہتے ہیں 4 بندے ذرا تفتیش کر کے بتا دیں. پاکستان کی گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے, پاکستان کے اداروں کو پتہ چلتا ہے, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو شہباز شریف کے بیٹے کا نام ہے,
وہ ان کا سارا پلندہ اٹھا کے ہر چیز ان کو دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں جو آپ کے کام کی چیز ہے آپ اس میں استعمال کریں. حالانکہ شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں اس پورے کیس سے. حکومت پاکستان نے کبھی بھی اس کو انیشیٹ نہیں کروایا. ایسٹ ریکوری یونٹ ہو یا اس کے اندر وہ ہو نیب ہو, دونوں نے کوئی لیٹر کبھی بھی برطانیہ کو اس بارے میں نہیں لکھا. ہاں ان کے ایک سوال ہیں, ان کے جواب میں انہوں نے ان کو ایک جواب لکھا اور ساتھ نتھی کر دیے پیپر کے, جناب یہ ان کے خلاف چارجز ہیں اور یہاں پاکستان میں بھی یہ کرپشن کے ملزم ہیں اور یہاں پہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. بہرحال برطانیہ کے اندر چیپٹر کلوز نہیں ہوا. 2 سال کے بعد جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو ڈی فریز کر دیا, لیکن نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا شہباز شریف, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا شریف خاندان, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا ایکویٹل یا باعزت بری ہونا, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, نہ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا کہ سرخرو ہو گئے یا انہوں نے کیس جیت لیا, نہ کہیں پہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ ان کے پیسے قانونی ہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, اور باقاعدہ ان کے وکیل کو یہ بتایا گیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے, کہ جناب آپ کے اکاؤنٹ تو ڈی فریز ہو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسوں کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر مٹھائی کھائی ہے پی ایم ایل این نے. یہ پلان کیسے ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکچولی برطانیہ میں صحافیوں کا ایک بڑا اچھا خاصا گروپ ہے, میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب, اور وہ ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں. میں نے ان میں سے کچھ صحافیوں سے بات کی, کچھ ناراض بھی رہتے ہیں. انہوں نے بتایا جی ہمیں تو بلاتے ہی نہیں ہیں, اور کچھ کہتے ہیں جی ہمیں تو بہت بلاتے ہیں. انہوں نے کہا جی جب یہ چیز آئی تو پھر یہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو اتنا بڑا بم پھوڑا جائے, اتنا بڑا کر کے کہ ایسا لگے کہ شریف خاندان برطانوی عدالتوں میں سرخرو ہو رہا ہے. برطانیہ کی عدالتیں ان کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں. تو اس طریقے سے اس کو پورے کو بیان کیا گیا. جیو نیوز نے اس کو انیشیٹ کیا پاکستان میں. اٹ واز اے فیک نیوز, غلط طریقے سے رپورٹ ہوا, غلط نیوز تھی اور غلط اس کے اوپر پروگرام ہوتے رہے. جن لوگوں نے اس پہ بات کی وہ بات ویسے نہیں تھی جیسے بات کی گئی. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے, روبینہ قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, صداقت علی عباسی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. میں سب سے پہلے نہال بھائی کے پاس جاتا ہوں. نہال بھائی, آج آپ کے 4 بڑے اہم لوگوں نے, احسن اقبال نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی شریف خاندان سرخرو ہو گیا. کیسے سر؟ باعزت بری کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے کہ تفتیش ہوئی, کہاں لکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکویٹل ہو گیا کسی کا, یا کوئی باعزت بری ہو گیا, یا شہباز شریف کا نام کوئی چیز کہیں کوئی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی, 2 اسٹیج ہوتا ہے کسی بھی کرمنل میٹر میں. ایک اسٹیج ہوتا ہے جب اس پہ الزام لگاتا ہے, اس کے بعد اس کی تفتیش کی جاتی ہے اور اس پہ ایک چارج شیٹ پیش کیا جاتا ہے. اور اگلا جو فیز ہے وہ اگر اس میں اس کے خلاف شواہد آ جائیں, گواہیاں آ جائیں, تو پھر ایویڈنس آ جائے, تو پھر اس میں جرا کی جاتی ہے, ایویڈنس کو کورٹ کے آگے پیش کیا جاتا ہے, اور اس تفتیش کے بعد پھر عدالت اسے فاؤنڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی کہتی ہے, جو انگلش کورٹ کا وتیرہ اور طریقہ کار ہے. یہاں پہ الزام لگا, جو اکاؤنٹ فریز کیا وہ این سی اے نے نہیں کیا, وہ عدالت کے حکم سے کیا گیا. این سی اے نے عدالت کو کہا کہ وی فاؤنڈ ٹو دس 2 اکاؤنٹس, ایک ذوالفقار صاحب کا تھا اور سلمان شہباز صاحب کا تھا, اور اس پہ پھر ہماری رہنمائی اور مدد اور تعاون اور حمایت کی پاکستان کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اور ان کی ایسٹ ریکوری یونٹ نے, جس پہ عدالت نے حکم صادر فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ان دونوں اکاؤنٹ کو فریز کر دیں, اور ایک اور اس کے بعد صادر فرمایا حکم کہ آپ بیونڈ دا لمٹ چلے جائیں, آپ ماضی میں بھی جا کے تفتیش کریں, دیکھیں. 2005 جب اس وقت کی بات ہے جب یہاں پہ پرویز مشرف کی آمریت کی حکومت تھی, جنرل صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے یہ بھی الاؤ کر دیا اور 3 چیزیں ان کو مینڈیٹ دیے گئے. ایک منی جو ہے نا منی لانڈرنگ, دوسرا کرمنل کنڈکٹ, اور تیسرا تھا فراڈولنٹ, کہ کرمنل طریقے سے کوئی کام تو نہیں کیا گیا, تیسرا تھا فراڈولنٹ. یہ 3 کاؤنٹ دیا گیا نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے. 18 مہینہ یا 20 مہینے تک انہوں نے تفتیش کی, اور اسی دوران پاکستان کے بڑے پائے کے لوگ
ایون ڈی جی لیول کے لوگ, ایون مشیر لیول کے لوگ یہ جاتے رہے, ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہیں, پریس بریفنگ ہوتا رہا پاکستان ایمبیسی میں, ہم نے یہ کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا, اس این سی اے نے کہا کہ وی فاؤنڈ دیٹ ہی از انوسینٹ, اور آپ اس کی اکاؤنٹ, اچھا اگر انوسینٹ نہیں ہوگا تو اکاؤنٹ کو ڈیفریز نہیں کیا جائے گا. تو پھر عدالت نے ایک حکم صادر فرمایا کہ ان دونوں اکاؤنٹس کو جو سلمان شہباز کا ہے اسے ڈیفریز کرے. اسی دوران اس کیس میں شہباز شریف صاحب نے بھی لکھ کے دے دیا کہ آپ میرے جو 2 اکاؤنٹس ہیں اور ایک بند اکاؤنٹ ہے اس کو بھی تفتیش کر سکتے ہیں, یو آر ویری مچ آتھرائز. ایک فلیٹ انہوں نے بیچ کے دوسرے فلیٹ جب لیا تھا وہ بھی آتھرائز کر دیا. تو بھائی اگر ان کو صادق اور امین نہیں کہا گیا ہے تو کیا ان کو چور کہا گیا اس میں؟ اگر پاکستان میں ثاقب نثار صاحب عمران خان کو کہتے ہیں صادق اور امین, اور باوجود اس کے بعد میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مکان بنایا ہے وہ ریگولرائز نہیں ہے, اناتھرائز ہے, جعلی کاغذات جمع کر کے کیے گئے. وہاں تو جناب انگریزوں نے, چونکہ وہاں کی عدالتوں میں ثاقب نثار جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انڈر پریشر نہیں ہے, اس لیے اس طرح کے فیصلے آتے ہیں, اور عدالت کے فیصلے, وہ این سی اے کے فیصلے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے سرخروئی کہتے ہیں ہمارے زبان میں, ہی فاؤنڈ انوسینٹ.